بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وخرج عن هذه القضیة الماء النجس بقوله تعالیٰ ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطہارہ۔ اس قضیہ سے مائع نجس خارج ہے اللہ تعالیٰ کے آنے والے قول کی وجہ سے۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ امام شافعی کی طرف سے پڑھنے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے مائع زعفران، ذرا دھیان سے سنو تو، مائع زعفران، مائع صابون، مائع اشنان کو مائع مطلق قرار دیا، یہاں تک کہ آپ قائل ہوئے کہ ان کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے۔ تو کیا کہا آپ نے کہ مائع زعفران، مائع صابن، اسی طریقے سے مائع اشنان مائع مطلق ہے، کیونکہ جب ماء بولا جاتا ہے، مطلق ماء بولا جاتا ہے تو ذہن مائع زعفران کی طرف بھی جاتا ہے، مائع صابن کی طرف بھی جاتا ہے، مائع اشنان کی طرف بھی ذہن جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو حکم دیا کہ پانی لاؤ، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ شخص جو وضو یا غسل کرنا چاہ رہا ہے، جسے حکم دیا گیا، اس نے صابون کا پانی لا کر کے دیا یا اشنان کا پانی لا کر کے دیا، تو از روئے لغت وہ خطا کار نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے مائع زعفران وغیرہ کو مائع مطلق قرار دیا، کیونکہ جب ماء بولا جاتا تو ذہن اس کی طرف جاتا ہے، کیونکہ مائع زعفران مائع مطلق ہے، ایسا آپ بولے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، مطلق مقید کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر یہی بات ہے تو مائع مطلق میں مائع نجس بھی داخل ہے، ذہن اس کی طرف بھی جاتا ہے، ناپاک پانی، بات سمجھ رہے ہیں، ناپاک پانی پر بھی مائع مطلق صادق ہے، بات سمجھ رہے ہیں، مائع نجس پر بھی کیا صادق ہے؟ مائع مطلق صادق ہے، مطلق پانی اس کے اوپر کیا ہے؟ صادق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جب پانی بولا جاتا ہے تو ذہن اس کی طرف بھی سبقت کرتا ہے۔ جب ایسا ہے، اعتراض یہی ہے امام شافعی کا، اعتراض یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے زعفران، بات کو پلٹا رہا ہوں، مائع زعفران، مائع صابون، مائع اشنان وغیرہ کو مائع مطلق میں آپ نے داخل کیا اور کہا کہ ان کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے، تو مائع نجس کو بھی مائع مطلق میں آپ کو داخل کرنا چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے ان کی موجودگی میں بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ تو پھر اس مائع نجس سے وضو کیوں کر جائز نہیں ہے؟ یہ ہے اعتراض۔ سن لیا آپ نے؟ جواب، مائع نجس مائع مطلق میں داخل نہیں ہے۔ کیوں داخل نہیں ہے؟ بات میں کیونکہ کچھ پلے پڑ رہی ہے کہ مقصود توضی سے، مقصود وضو کرنے سے طہارت ہے۔ توضی سے مقصود کیا ہے؟ طہارت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وضو کرنے سے مقصود کیا ہے؟ طہارت۔ اور یہ بات کہ وضو سے مقصود طہارت ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور مائع نجس یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا ہے، لہٰذا یہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ تو نس جو مطلق ہے مائع طاہر میں، کس میں؟ مائع طاہر میں۔ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس حکم سے
سمجھ رہے ہیں اس قضیہ سے، یعنی اس حکم سے مائع نجس خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سے وَالنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، اور نجس مائع نجس طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ بات ختم ہو چکی۔ وَبِهَٰذِهِ الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدْثَ، اور اس اشارہ سے، یعنی اس نص کے اشارہ سے، کون سا نص؟ ابھی جو نص آپ نے پڑھا لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ توضیح سے مقصود کیا ہے؟ تطہیر ہے۔ توضیح سے مقصود کیا ہے؟ تطہیر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ طہارت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ بھی کہ وضو کیے جانے سے مقصد طہارت ہے، تو اب وضو کے وجوب کے لیے حدث کی شرط ہوگی، یعنی وضو اسی وقت واجب ہوگا جب کہ حدث ہو، اگر حدث نہیں تو وضو بھی واجب نہیں سمجھا؟ لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ تم کو پاک کرے۔ تو اس تم کو پاک کرے، یہ پاک کرنا کب ہوگا؟ جب پہلے پاکی نہ ہوگی، یعنی حدث ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کے وجوب کے لیے حدث شرط ہے۔ حدث سمجھ رہے؟ وضو کے وجوب کے لیے کیا شرط ہے؟ حدث شرط ہے، یعنی وضو اسی وقت واجب ہوگا جب کہ حدث ہو، اگر حدث نہیں ہے تو وضو واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس طور پر کہ ایک شخص نے مثال کے طور پر ظہر کے وضو سے ظہر کی نماز ادا کی، سن رہے ہو؟ ظہر کے وضو سے ظہر کی نماز ادا کی، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور اسے حدث لاحق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حدث لاحق نہیں ہوا تو اس شخص پر نماز عصر کے لیے دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز عصر کے لیے دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ وضو کے وجوب کے لیے شرط ہے حدث کا ہونا، اور حدث اس کو لاحق نہیں ہوا تو اس پر وضو واجب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اسی کے اشارہ سے لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ تم کو پاک کرے۔ پاک کرنا یعنی پاکی کا حصول کب ہوگا؟ ذرا بات سمجھو، پاکی کب حاصل ہوگی؟ جب پہلے ناپاکی رہی ہوگی، اور جب پاکی ہے ہی تو پھر پاکی کا حصول نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ وضو کے وجوب کے لیے، سمجھ رہے ہیں، حدث شرط ہے، حدث لاحق ہوا تبھی وضو واجب ہے، اگر حدث لاحق نہیں ہوا تو وضو واجب نہیں ہے۔ چنانچہ ظہر میں کیے ہوئے وضو سے عصر کی نماز پڑھ سکتے، مغرب کی نماز پڑھ سکتے، اگر کوئی حدث لاحق نہیں ہوا ہے تو حدیث میں تو یہ ہے کہ وضو علی الوضو نور علی نور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ظہر میں وضو کیے، حدث لاحق نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً عصر کے لیے پھر دوبارہ وضو کیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث سے تو یہ ہے کہ دوسرے وقت کے لیے دوبارہ وضو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ جو وضو علی الوضو نور علی نور ہے، یہ زیادتی فضیلت کے لیے۔ کس کے لیے؟ زیادتی فضیلت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وضو اس کے اوپر واجب ہوا کہ دوسری نماز وہ اس وضو کے نئے وضو کے بغیر نہ پڑھ سکے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو وَبِهَٰذِهِ الْإِشَارَةِ، اور اس نص یعنی اللہ تعالیٰ کے قول لِيُطَهِّرَكُمْ کے اشارہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حدث شرط ہے وضو کے وجوب کے لیے، یعنی متوضی جس نے اپنی نماز ادا کر لی ہے، متوضی جس نے اپنی نماز ادا کر لی، جیسے ظہر کے وقت وضو کیا اور ظہر کی نماز اس نے ادا کر لی، اور ابھی اس کو حدث لاحق ہوا نہیں کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں
حدث شرط ہے وضو کے وجوب کے لیے، کیونکہ طہارت کی تحصیل حدث کے پائے بغیر وجود حدث کے بغیر محال ہے، کیونکہ یہ تحصیل حاصل ہوگی۔ وضو کا مقصد کیا ہے؟ طہارت کا حاصل ہونا، بس میں نے، اور طہارت کب حاصل ہوگی؟ جب طہارت نہیں رہے گی۔ اگر طہارت ہے ہی تو پھر وضو کر رہے تو اس سے طہارت تو حاصل نہیں ہوگی، ورنہ یہ تحصیل حاصل ہے۔ جو چیز حاصل ہے اس کی تحصیل نہیں ہو سکتی، جو حاصل نہیں ہے اس کی تحصیل ہو سکتی ہے، جو حاصل ہے ہی اس کی تحصیل نہیں ہو سکتی۔ ختم ہو گئی بات۔ قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ المظاہر اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام لا یستانف الاطعام لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ۔ اب ایک مسئلہ سنو، مظاہر، ابھی کتاب میں نہیں آیا ہوں، پہلے یہ سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ مظاہر، زہار کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے۔ قرآن میں اس طریقے سے ذکر ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ پھر ابھی اس کو پڑھوں گا۔ اب زہار سنو، زہار کسے کہتے ہیں؟ زہار یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے مثلاً یوں کہے کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زہر مانے پیٹھ، اسی سے زہار ہے، پیٹھ۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ اس بولی کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی پیٹھ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو تمہاری پیٹھ حرام، یہی تو مطلب ہوا اس کا۔ تو مرد نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو ماں کی پیٹھ حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر حرام ہے، ایسا بولا۔ تو پیٹھ انسان کا ایک جز ہے، انسان کے جسم کا ایک جز ہے۔ ایسے ہی انسان کے جسم کے اور بھی اجزاء ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو جز ایک پورے جسم کے قائم مقام ہو سکتا، پیٹھ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ اس نے استعمال کیا اور کہا تمہارے جسم کا فلاں حصہ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یعنی میری ماں کے فلاں حصے کی طرح۔ اگر یہ کہہ دیا تو ایسا کہنے والا فقہ کی زبان میں کیا کہلاتا ہے؟ مظاہر۔ تو زہار کا مطلب کیا ہے؟ زہار کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بیوی کے جسم کے کسی ایسے جز کو جو ایک مستقل جز ہو، بات سمجھ رہے ہیں، اس کو تشبیہ دینا اپنے ماں کے کسی جسم کے جز سے، یہ ہے زہار۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس کی ایک صورت مثلاً یہ ہوتی ہے کہ مثلاً مرد نے اپنی بیوی سے یوں کہا کہ تمہاری پیٹھ مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تمہاری چھاتی مجھ پر میری ماں کی چھاتی کی طرح ہے۔ اس طرح کا کوئی لفظ اگر اس نے کہہ دیا تو ایسا کہنے والا شخص کیا کہلائے گا؟ مظاہر۔ یہ تو مظاہر ہو گیا۔ اب زہار کا حکم کیا ہے؟ یہ تو مظاہر ہے، زہار کا حکم کیا ہے؟ ایسا بول دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایسا بولنے سے اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو گئی، اس نے اپنے سے اپنی بیوی کو کیا کر لیا؟ حرام۔ تو کبھی کسی وقت غصے میں یا کسی وجہ سے ایسا بول دیا، بولنے کے بعد میں پچھتایا، تو کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوئی راستہ ہے کہ نہیں پلٹنے کے؟ تو کتاب نے اس کا ایک راستہ کھولا ہے، کیا؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے
پھر اپنی کہی ہوئی بات سے پلٹنا چاہیں. بات صاف ہے؟ کہی ہوئی بات سے کیا پلٹنا چاہیں. سمجھ رہے؟ جو کچھ کہا اس سے پلٹنا چاہیں. تو اب کیا صورت ہے؟ تو کتاب کہتی فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. کیا کرے؟ من قبل ان یتماسا، جمع سے پہلے. جمع سے دونوں کے ایک دوسرے کو چھونے سے مراد جمع. تو کیا حکم ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. اب آج غلام کا دور نہیں تو آج کیا کرے؟ تو ایک دوسرا حکم بھی ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. جس میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے یا جو غلام کو نہ پائے آزاد کرنے کے لیے. ایک حکم تو سن لیا کہ پہلا حکم کیا؟ غلام آزاد کرنا. اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کتاب کیا کہتی ہے؟ بولو بھائی. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو پے در پے 2 مہینے روزے رکھنا. کیا؟ من قبل ان یتماسا. ذرا دھیان سے سنو. من قبل جمع سے پہلے. تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ گھر پلٹنا چاہتا ہے پھر عورت کے ساتھ جو ہے میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتا ہے تو نہیں رہ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں رہ سکتا ہے. ہاں رہنے کی صورت یہی ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے ملنے سے پہلے یا یہ کہ پے در پے 2 مہینے روزے رکھے ملنے سے پہلے. سن لیا آپ نے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اگر یہ طاقت بھی نہیں ہے، پے در پے 2 مہینہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو آگے ایک تیسرا حکم ہے اور یہ آخری حکم ہے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. یہ قرآن کا لفظ ہے. جس میں اس کی بھی استطاعت نہ ہو، جس میں اس کی طاقت نہ ہو، پے در پے 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھو فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. اس کے لیے حکم ہے 60 مسکین کو کھلانے کا. سن لیا نا؟ تینوں حکم دیکھ لیے. تینوں حکم جو آپ نے سنا اس میں کچھ فرق محسوس ہوا؟ پہلے دونوں حکم میں ایک قید تھی. غلام آزاد کرنے والے حکم میں قید تھی. کیا؟ کہ جمع سے پہلے. ذرا دھیان سے سنو. اسی طریقے سے پے در پے 2 مہینہ روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا اس میں بھی ایک قید ہے. کیا؟ جمع سے پہلے. تیسرا جو حکم ہے وہ صرف اس طریقے سے ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. یہاں من قبل ان یتماسا کی قید تو من قبل ان یتماسا جمع سے پہلے کی قید سے یہ آزاد ہے کہ نہیں؟ تو یہ اطعام کا جو حکم ہے یہ من قبل ان یتماسا کی قید سے مطلق ہے کہ نہیں؟ اور پہلے دونوں حکم مقید ہیں کہ نہیں؟ اتنی سی بات دیکھ لیے نا. تو اب ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہی ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا. تو جو حکم مقید ہے وہ مقید رہے گا، جو مطلق ہے مطلق رہے گا. مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. مگر یہاں پر امام شافعی کیا کرتے ہیں؟ اس مطلق کو ذرا دھیان سے سنیں، یہی بات سننے کی ہے. اس مطلق کو اطعام کھانا کھلانے کا حکم جو من قبل ان یتماسا کی قید سے مطلق ہے، اس مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مطلق سے بھی مقید مراد لیتے ہیں قیاس کر کے. یعنی اطعام کا قیاس انہوں کرتے ہیں کس کے اوپر؟ صیام پر، صوم پر. کس پر؟ صوم پر. اور صوم میں من قبل ان یتماسا کی قید ہے. بس میرے صوم من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید ہے تو انہوں اطعام کو بھی من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کرتے ہیں. ذرا بات سمجھو. من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کرتے ہیں. یہاں تک کہ
اگر کسی نے زہار کر لیا اور وہ کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہے کس کے ذریعے سے؟ اطعام کے ذریعے سے، تو کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے؟ 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ 60 مساکین میں سے ایک دن اس نے 5 یا 10 مسکین کو کھانا کھلا دیا، اب 2-4 دن چھوڑ کر کے اور 10-20 کو وہ کھانا کھلائے گا، کیونکہ پورے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے یا پورے کا انتظام نہیں کر سکتا، تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دیا یا 20 کو کھلا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی 60 مسکین کو کھانا کھلانا تو نہیں پایا گیا، 20 کو کھلایا۔ اس درمیان میں اگر اس نے جمع کر لیا تو کیا ایسی صورت میں، جمع کر لینے کی صورت میں، پھر نئے سرے سے 60 مسکین کو کھلانا ہوگا یا باقی جتنے بچ گئے ہیں اتنے کو کھلانا واجب ہے؟ یہ ہے مسئلہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امام شافعی، امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر سے جو ہے اسے نئے سرے سے 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مطلق اطعام کا حکم جو مطلق ہے، اس مطلق کو محمول کیا انہوں نے مقید صوم پر، کہ ایک شخص کفارہ ادا کر رہا ہے، مثلا روزے کے ذریعے سے 10-20 روزے وہ رکھ چکا، کچھ روزے رکھ چکا، کچھ باقی ہے، اس بیچ میں روزے رکھنے کے بیچ میں اگر اس نے جمع کر لیا تو حکم یہ ہے کہ پھر نئے سرے سے وہ 60 روزے رکھے۔ کیونکہ وہاں من قبل ان یتماسا کی قید ہے کہ روزے رکھنا جمع سے پہلے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نئے سرے سے ان کو پھر سے 60 روزے رکھنا ہوگا۔ تو جس طریقے سے نئے سرے سے جمع کی صورت میں، سمجھ رہے ہیں، جمع کی صورت میں نئے سرے سے جو ہے اس پر پے در پے 2 مہینے روزے رکھنا واجب ہے، اسی طریقے سے کھانا کھلانے کی صورت میں بھی اگر درمیان میں، کھانا کھلانے کے درمیان میں اس نے جمع کر لیا تو نئے سرے سے پھر 60 مسکین کو کھلانا واجب ہوگا۔ ایسا کون کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں۔ تو ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اطعام کا قیاس کیا صوم پر، اور اطعام کو بھی صوم کی قید، سمجھ رہے ہیں، اطعام کو بھی من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کیا، جیسے کہ صوم من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید ہے۔ تو ان حضرات نے کیا کیا؟ مطلق کو مقید پر محمول کیا، مطلق کا مقید پر قیاس کیا، اور مقید کی قید کو مطلق میں بھی انہوں نے ثابت کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ مطلق اپنے اطلاق میں حقیقت ہے، تو یہاں حکم کس کا ہے؟ 60 مسکین کے کھانا کھلانے کا، تو اس پر واجب کیا ہے؟ 60 مسکین کے کھانا کھلانا، اور یہاں تماس کی من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے۔ تو درمیان میں اگر اس نے جمع کر لیا، بات سمجھ رہے کہ نہیں، جمع کر لیا، تو یہاں تو ایسی کوئی قید نہیں ہے، اس لیے نئے سرے سے اسے کھانا کھلانا کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر نئے سرے سے کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے باقی رہ گئے، سمجھ رہے ہیں، جتنے بھی باقی رہے ہیں ان باقی ماندہ کو کھلانا اب اس کے اوپر واجب ہوگا۔ اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو، قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، المظاہر اذا جامع امراتہ، مظاہر سمجھ گئے؟ زہار کرنے والا مظاہر جب اپنی بیوی سے جمع کر لے، فی خلال الاطعام، کھانا کھلانے کے درمیان کا مطلب سمجھ گئے؟ کھانا کھلانے کے درمیان اس کے اوپر 60 مسکین کا کھانا کھلانا تھا، مثلا 10 کو اس نے کھانا کھلا دیا، 20 کو اس نے کھانا کھلا دیا، تو ابھی 40 کو اور کھلانا ہے، ابھی 40 کو نہیں کھلایا ہے کہ اس سے پیشتر اس نے جمع کر لیا، تو لا یستانف الاطعام، وہ اطعام نئے سرے سے کھانا نہیں کھلائے گا۔ یہ سمجھ گئے؟ نئے سرے سے یعنی پھر سے 60 مسکین کو کھانا کھلانا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، بلکہ جتنے بچ گئے ہیں اتنے ہی کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ کیوں احناف کیوں ایسا کہتے ہیں کہ اطعام نئے سرے سے کھانا کھلانا واجب نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأن الکتاب، اس لیے کہ کتاب، اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکین کو کھانا کھلانا، کہتے ہیں کتاب مطلق ہے۔ کتاب کیا ہے؟ دیکھو یہاں پر من
قبل ان یتماسا کی قید ہے؟ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے والے دونوں حکم میں من قبل ان یتماسا کی قید ہے۔ تو اب بولو کہ نہیں ذکر کیا جی لیکن مراد ہے، ذرا بات سمجھو۔ بولے قید یہاں ذکر نہیں کیا، 2 بار ذکر کر چکے تھے، سمجھ رہے ہیں، تیسری بار ذکر نہیں کیا، لیکن یہاں بھی وہ قید مراد ہے جیسا کہ امام شافعی امام مالک کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے جناب اگر وہ قید یہاں بھی مراد تو پہلی جگہ ذکر کیا تھا، پہلی جگہ کون؟ تحریر میں فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو صرف پہلی جگہ ذکر کیا تو دوسری جگہ ذکر نہیں ہوتا تھا کہ پہلی جگہ ذکر کر دیا گیا، دوسری جگہ بھی وہی قید مراد ہے، تیسری جگہ بھی مراد ہے، دوسری جگہ ذکر کیے جانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پہلی جگہ من قبل ان یتماسا کی قید کو اللہ نے ذکر کیا اور دوسری جگہ بھی ذکر کیا، سمجھ رہے ہیں، دوسری جگہ کس میں؟ فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، دوسری جگہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قید کو ذکر کیا، مگر یہ تیسری جگہ اللہ رب العزت نے اس قید کو ذکر نہیں کیا۔ تو اگر یہ قید تیسری جگہ بھی مقصود ہوتی تو تیسری جگہ بھی ذکر فرماتا تھا، بات سمجھ رہے ہیں، ورنہ دوسری جگہ بھی ذکر نہیں ہوتا تھا، ایک ہی جگہ کے ذکر پر اکتفا ہو جاتا تھا، مگر صرف پہلے حکم میں قید مذکور ہے، سمجھ رہے ہیں، اسی کے اوپر اکتفا، پہلے ہی حکم میں قید کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا تھا، مگر پہلے حکم میں قید کے ذکر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلکہ جس طریقے سے پہلے حکم میں اللہ رب العزت نے من قبل ان یتماسا کی قید کو ذکر کیا، ویسے ہی دوسرے حکم میں بھی یہ قید کو ذکر کیا، مگر تیسرے حکم میں قید کو ذکر نہیں کیا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ حکم مطلق ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ من قبل ان یتماسا کی قید سے مطلق ہے۔ تو جب یہ مطلق ہے، بات سمجھ رہے ہیں، مطلق ہے تو اس کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا کہ اطعام مطلق رہے گا کہ یہ اطعام جمع سے پہلے ہو یا جمع کے بعد ہو، کہتے ہیں۔ اس لیے کہ سمجھ میں آ رہی بات، اس لیے کہ کتاب مطلق ہے اطعام کے سلسلے میں، تو اس پر عدم مسیس، عدم جمع، سمجھ گئے، عدم جمع کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بالقیاس علی الصوم، صوم پر قیاس کر کے، یہ بات سمجھ گئے کہ ان دونوں حضرات نے اس کا قیاس کس پر کیا ہے؟ صوم پر، اور صوم میں کس کی قید ہے؟ من قبل ان یتماسا کی قید ہے، تو یہی قید اطعام میں بھی ثابت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر جمع سے پہلے کسی نے، سمجھ رہے ہیں، کھلانے سے، بات سمجھ رہے ہیں، کھلانے سے پہلے اگر کسی نے جمع کر لیا، پورے 60 مسکین کو کھلانے سے پہلے اگر کسی نے جمع کر لیا تو ایسی صورت میں نئے سرے سے کھلانا واجب ہوگا، ایسا یہ لوگ کہتے ہیں، مگر یہ قول ان کا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مطلق کو مقید پر محمول کرنا ہے، مطلق کو مقید پر محمول کرنا ہے، اور مطلق مقید پر محمول نہیں ہوگا، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر۔ بل المطلق یجری علی اطلاق ہی، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر